دوستان عزیز، بات ہو رہی تھی کہ ہم ترقی کیسے کریں گے۔ کچھ باتیں تو میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بیان کر دی ہیں، کچھ میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یاد رہے، عمل کرنا یہ آپ پر لازم ہے۔ اگر عمل نہیں تو کچھ بھی نہیں، پھر کوئی فائدہ ہی نہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جن کو ہم نے آج تک سپورٹ کیا، انہوں نے کتنا بڑا فساد دین کے اندر برپا کر دیا اور ملک اور معیشت کو کتنا بڑا نقصان دیا۔ اس پر بہت بڑی وضاحت اور ڈیٹیل کی ضرورت ہے، بڑے لمبے چوڑے لیکچر کی ضرورت ہے، لمبی تقریر کی ضرورت ہے۔ میں صرف ایک نشاندہی آج مزید میں کر دیتا ہوں۔ ایک تو میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر سود بیان کر دیا نا، کہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کر کے یہ کہتے ہیں ہم ترقی کریں گے، اور نیچے فالورز جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، پاکستانی عوام ان کو سپورٹ کرتی ہے۔ تو ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب سے اعلان جنگ کر کے قرآن نے بیان کیا نا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر سود سے باز نہیں آؤ گے پھر مجھ سے اور میرے حبیب سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو دوسرا ان کا نقصان دیکھیں، ہم کہتے ہیں ہم ترقی کریں گے۔ میں نے دعویٰ کیا تھا نا کہ اسلامی نظام ہوگا پھر ہم ترقی کر سکیں گے۔ اب اس دعوے پر ایک دلیل اور سنیں کہ جب بے حیائی عام ہوگی تو پھر مسلمان ترقی کبھی نہیں کر سکتے۔ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، مسلمانوں کے اندر بے حیائی عام ہو، یہ جو لوگ پسند کرتے ہیں، فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب میں نے تیار کر رکھا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تو اب اس آیت کو اب ان پر فٹ کریں، ان جو تین گروپس میں نے کل بیان کیے تھے، جرنلز، کرنلز، مڈل کلاس، پھر تھرڈ کلاس، جو تین گروپس یہ سارے ایک ہی ہیں۔ ہاں، تیسرا جو گروپ ہے اس کا ذرا کم قصور ہے، وہ بھی غلط ہے، درمیان والوں کا ذرا کم ہے، اوپر والے ٹاپر ہیں جی۔ پھر اوپر والے جو ٹاپر ہیں ان میں سے یاد رہے، سولجرز میری مراد نہیں ہے، یہ جو سپاہی، آرمی سپاہی، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے، ان کا بیچاروں کا کیا قصور ہے، بارڈرز پر بیچارے پہرا دیتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں۔ تو یہ تینوں گروپس جو ہیں یہ اصل میں ایک ہیں، ان کو نہیں پتہ، ان کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ یہ نیٹ پر سے بے حیائی کو ختم کریں۔ کیوں نہیں ہے؟ صرف تنخواہ وصول کرنے کے لیے تو نہیں نہ بیٹھا جاتا، لیڈر بننا کوئی عام سی بات تو نہیں ہوتی۔ ان کے پاس صرف سند ہے، بس اسکول کی تعلیم ہے، بس تھوڑی بہت، اور جھوٹ اور فراڈ والی سیاست ہے، کہتے ہیں ہم بہت بڑی چیز ہیں۔ ان کو کیا پتہ ہے سیاست کیا ہوتی ہے؟ اصل سیاست تو اسلامی سیاست ہے نا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان کریں گے، اور حضور نے بیان کی ہے، سیدنا عمر فاروق نے بیان کی ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بیان کی ہے، اور باقی حضور کے یاروں نے بیان کی ہے جی، خلفائے راشدین میں سے، اور باقی حضور کے تمام یاروں نے بیان کی ہے۔ تو سیاست تو وہ والی سیاست ہے، ان کو کیا پتہ، صرف نام کے سیاستدان ہیں۔ میرا آپ کا بچہ آج نیٹ یوز کرتا ہے، جب موبائل میں سے ڈیٹا آن کر کے جب نیٹ آن کرتا ہے تو کس طرح کے ایڈز شو ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کے علم ہے، یہ ختم نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ پھر لیڈر کس کام کے ہیں جی؟ اس کے علاوہ ملک کے اندر دیکھیں، آج بے حیائی عروج پر ہے۔ یہ جو تھرڈ کلاس والے ہیں یہ تو مسلمان لیڈیز کو نچوا رہے ہوتے ہیں، اور لیڈیز بھی ہماری وہ بھی خوش ہے، لو جی میرا لیڈر ہے، فلاں لیڈر زندہ باد۔ اصل میں مسلمان عورت کو یہ نہیں پتہ کہ آپ کی جو عزت ہے وہ گھر کے اندر ہے۔ آج موبائل کے اندر اور باقی بازار کے اندر آپ جائیں، کئی بورڈز لگے ہوئے ہیں جن کے اوپر ننگی عورتوں کی ننگی پکس ہیں۔ عورتیں سمجھ رہی ہیں کہ ہمیں عزت دی جا رہی ہے، حالانکہ ان کی عزت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ یہ سب سے زیادہ ریپ جو ہوتا ہے وہ امریکہ میں ہوتا ہے، آپ سرچ کر کے ذرا چیک کریں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں سیکولر اور دوسرے جو آزاد ذہن والے جو لوگ ہوتے ہیں، جانور کے ذہن کی طرح لوگ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے عورت سمجھتی ہے ہمیں عزت مل رہی ہے۔ یہ عزت نہیں ہے، آپ کو آزادی، جتنی زیادہ آپ آزادی پسند کریں گی اتنا زیادہ آپ کا نقصان ہوگا۔ میں مسلمان سسٹر سے مخاطب ہوں اس وقت۔ تو
دیکھیں بے حیائی کتنی عروج پر ہے۔ مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں بے حیائی کے اڈے چل رہے ہوتے ہیں، بدفعلی کے اڈے چل رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کئی انٹرویوز کے اندر کئی لڑکیوں سے میں نے سنا، مسلمان لڑکیوں سے، ڈوب کر مرنے والا مقام ہے ہمارے لیے چلو بھر پانی میں۔ ہماری سسٹرز، ہماری مدرز اور ہماری ڈاٹرز، یہ مسلمانوں کی جو ڈاٹرز ہیں، لیڈیز ہیں، وہ کہتی ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کیوں کرتی ہیں، وہ کہتے ہیں کیا کریں، گھر کے اندر 10-15 جی ہیں، ہم افراد ہیں، تو ان کا پیٹ کیسے پالیں۔ کچھ تو بہانے ہوتے ہیں، کچھ تو ایڈیٹنگ بھی ہوتی ہے، لیکن ریالٹی بھی ہے۔ پاکستان کے اندر یہ کام آپ کے علم میں ہے، آپ کے سامنے نہیں ہے۔ تو ہے مسلمانوں کا ملک، دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے، اور کام کیا ہوتا ہے، کافروں سے بھی پرلے درجے کا کام ہوتا ہے۔ ہم ترقی کریں گے، ایسے ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ اسلامی نظام ہوگا، پھر یہ بے حیائی والے اڈے بھی ختم، پھر یہ ناچ گانا بھی ختم۔ آج آپ جہاں کہیں جائیں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، شہر میں ہوں، کہیں گھر میں ہوں، گانے ہی گانے، میوزک ہی میوزک، اس کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مزید وضاحت کروں گا دوسری ویڈیو کے اندر۔